نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعيده اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صدق اللہ العظیم. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم سانس ہے ایک رہ روحے مل کے عدم دفعتاً ایک روز جائے گا تھم ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ترک اب ساری فضولیات کر یوں نہ ضائع اپنے تو اوقات کر رہنا غافل یاد حق دن رات کر ذکر و فکر حازم اللذات کر ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے. یہ بہت قیمتی نعمت ہے. اللہ تعالی ہر انسان کو دنیا میں صرف ایک مرتبہ بھیجتے ہیں مہلت عمل دے کر، عمل کرنے کا مہلت دیتے ہیں کہ بندہ دنیا میں جائے وعدہ الستو کو وفا کر کے آئے، جو ہم نے عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کیا تھا الست بربکم قالوا بلا. اللہ کے پوچھنے پر ہم نے کہا تھا کہ یقیناً آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک زندگی مختصر سی زندگی ہمیں عطا کی ہے، اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس زندگی کی قدر و قیمت کو جان کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزار کر دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی اپنے حصے میں لیتا ہے، یا پھر اس مختصر سی زندگی کو، اس مہلت عمل کو یوں ہی غفلتوں میں، لاپرواہیوں میں، لہو لعب میں، تماشوں میں گزار دیتا ہے. جو بندہ بھی اس مختصر سی زندگی کو اور زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی سمجھ کر اللہ کی یاد میں، اللہ کی اطاعت میں، رسول اللہ کی اطاعت میں، شریعت کے تابع زندگی بنا کر گزار لیتا ہے، تو وہ شخص کامیاب اور کامران کہلاتا ہے. دنیا بھی اس کی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت میں یقینی طور پر کامیابی اور کامرانی اس کے حصے میں، اس کے نصیب میں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب انسان اور جہنم میں جانے والے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، وہاں لوگ چیختے پکارتے ہوئے، چلاتے ہوئے یہ آرزو تمنا کریں گے کہ یا اللہ ایک اور زندگی ہمیں عطا کر دے، تھوڑی سی مہلت ہمیں عطا کر دے کہ ہم دنیا میں جائیں گے، ہمارے سامنے دنیا اور آخرت کی ساری حقیقتیں، سارے پردے ہٹ گئے ہیں، ساری حقیقتیں کھل گئی ہیں اور ہم حقیقت سے واقف ہو چکے ہیں، لہذا ہمیں اتنی مہلت عطا فرما دے کہ ہم دنیا میں جائیں، آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں
آپ کے نیکوکار بندوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے اور ہم جہنم سے بچ کر جنت کے مستحق ہو کر جنت میں چلے جائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ ایک مرتبہ جس کو زندگی جی جاتی ہے، اس کے بعد جب ایک مرتبہ موت دی جاتی ہے، دوبارہ اس کو دنیاوی زندگی عطا نہیں کی جاتی۔ وہ غیروں کا اور کفار و مشرکین کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ ایک انسان کے 7 جنم ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بھی خود قرآن مجید میں فرما دیا کہ انسانوں کو، مسلمانوں کو، سارے انسانوں کو صرف ایک ہی زندگی، دنیاوی زندگی عطا ہوتی ہے۔ عالم ارواح سے عالم دنیا کی طرف کوچ کرتا ہے، عالم دنیا سے عالم برزخ یعنی خبر کی طرف کوچ کرتا ہے، وہاں سے عالم محشر کی طرف کوچ کیا کرے گا، وہاں فیصلہ ہونے کے بعد جنت یا جہنم میں کوچ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب جہنمیوں کی چیخ و پکار سنیں گے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں تم سمجھ لیتے، سوچ لیتے، اس کے مطابق فیصلے کرتے؟ ہم نے تم کو عمر دی تھی، عمر کا ایک لمبا حصہ دیا تھا، ایک عرصہ دراز دیا تھا کہ جس میں تم قدرت کاملہ کو دیکھ کر، میری نشانیوں کو دیکھ کر، میرے بندے جو میری جانب سے جاءکم النذیر بشیر بن کر آئے تھے کہ ڈرانے والے، خوشخبری سنانے والے بن کر آئے تھے، انبیاء کرام کا ایک سلسلہ، طویل سلسلہ زمین پر آیا ہے، ان کی دعوت پر تم نے لبیک کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں تم سوچ لیتے، سمجھ لیتے، حقیقت سے واقف ہو کر اپنی حقیقی کامیابی اور حقیقی کامرانی کی طرف متوجہ ہو جاتے؟ لیکن نہیں، تم نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہ دنیاوی زندگی مختصر سی زندگی ہے، اور اس زندگی کا ہر لمحہ بہت زیادہ قیمتی ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے، کہ ایک مسلمان کو آخرت کی زندگی سامنے رکھ کر، پیش نظر انسان کے، مسلمان کے پیش نظر آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے، ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی ہے، ایک مسلمان کے پیش نظر یہ ہونی چاہیے، اور اس کے مطابق وہ اس مختصر سی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ ہمارا اور آپ کا حال یہ ہو گیا، اللہ معاف کرے، کہ ساری دنیا، ساری زندگی، جنت دوزخ ہم نے اسی دنیا کو ہی سمجھ لیا ہے۔ مرنے جینے کا، جہنم کا، خبر کا، دوزخ کا، جنت کا، یہ تصور، حساب و کتاب کا، منکر نکیر کے سوالات کا سارا نظریہ، سارا یہ کانسیپٹ، سب کا سب ہمارے بظاہر ہمارے اعمال سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا تصور ہی نہیں ہے مرنے کا، ہمارے اعمال سے یہ بظاہر معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ کہ ہر ایک کو یہ پتہ ہے کہ ہر ایک کو مرنا ضرور ہے، قبر میں جانا ضرور ہے، میدان محشر میں حساب و کتاب ہونا ضرور ہے، جنت و جہنم کے فیصلے ہونا ضرور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری عملی زندگی یہ بتاتی ہے کہ نہیں، ہمیں تو اسی دنیا میں رہنا ہے، اسی دنیا میں جنت بنانا ہے، اسی دنیا کو سنوارنا ہے، یہی دنیا ہمارے لیے جنت ہے، ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے مختصر سی زندگی دے کر ہمیں بھیجا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم اعمال انجام دے کر، معروفات پر عمل کرتے ہوئے، منہیات سے بچتے ہوئے، یعنی بھلائی کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے، بھلائی کا حکم دیتے ہوئے، برائی سے رکتے ہوئے، برائی سے لوگوں کو روکتے ہوئے اس دنیا سے گزر جائیں، اور اللہ کے نیک بندے اور مقرب بندے بن کر جنت میں شریک ہو جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد، اس مقصد کو لے کر ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اسی وقت سے اس کی ساری تقدیر لکھ دی جاتی ہے، حوالے کر دی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے انجام کی خبر، انسان کی زندگی کے انجام کی خبر اس کے آغاز کے افتتاح میں ہی اس کو معلوم ہو جاتی ہے، اس کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی
مقدر لکھ دیا جاتا ہے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو یہ ساری باتوں کو بھلا دیتا ہے۔ الستو بربکم قالوا بلا، اس وعدہ الستو کو بھول جاتا ہے، اور دنیا کی رنگ رنگیوں میں، دنیا کے لہو لعب میں، کھیل تماشوں میں، اور اس دنیا کو جو خواہشات سے، مال و دولت سے، عیش و عشرت سے گھیر لیا گیا ہے جہنم کو، اس عیش و عشرت، اس مال و دولت کے حصول میں انسان لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو ہم ایک لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو الٹ دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی نفسیات بچپن کے مطابق ہو جاتے ہیں، اس کی سوچ، اس کے اخلاق، انداز بچپن کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے دنیاوی مثال میں دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بوڑھے اور بچے برابر ہوتے ہیں۔ یہ یوں ہی نہیں کہتے، بلکہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ کی آیت کے تشریح اور مفہوم کے مطابق یہ ضرب المثل بن گئی کہ بوڑھے اور بچے دونوں برابر ہوتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہم بچوں کو بار بار ایک سوال کرنے پر وہی جواب پیار محبت سے 10 بار 50 بار وہی جواب دیں گے پیار محبت سے، لیکن وہی بوڑھا اگر بڑھاپے میں ہم کو کچھ پوچھ لے، سوال کر لے، تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ جواب دینے کے بعد جوان بیٹے کو غصہ آ جاتا ہے کہ کیا بار بار سوال کر رہے ہیں، وہی بات کیا بار بار پوچھ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ کہ اللہ تعالیٰ لمبی عمر دینے کے بعد اس کی ساخت کو پلٹ دیتے ہیں، یعنی اس کی نفسیات کو بچپنے کی طرح بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ وغناءک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو فقیری آنے سے پہلے، فقر و فاقہ آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ وفراغک قبل شغلک، اور فرصت کے لمحات کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یعنی دنیاوی زندگی کو غنیمت جان کر، جوانی کو غنیمت جان کر ہم اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، اللہ کی طرف ہم رجوع ہو جائیں۔ اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے تندرستی دی ہے، ہاتھ پیر سلامت رکھے ہیں، اللہ کو جوانی کی عبادت بھی بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عرش کے سائے میں چند اشخاص رہیں گے، قیامت کا وہ ہولناک منظر کہ جہاں پر دھوپ، سورج بالکل ہمارے قریب آ جائے گا، کوئی سہارا، کوئی آسرا وہاں پر نہیں ہوگا سوائے 7 لوگوں کے، جن میں سے ایک ہے جوانی، وہ جوان جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت میں جوانی کو گزارا ہوگا۔ تو اپنی صحت کو، اپنی جوانی کو بیماری سے پہلے اور بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں لگ جائے۔ وغناءک قبل فقرک، اپنی مالداری کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اگر مالدار بنایا ہے، جس حیثیت کا بھی بنایا ہے، جتنے مال کا بھی مالک بنایا ہے، اس مال کو حصول مال میں حلال و حرام کی تمیز ہو، یعنی مال کمانے میں یہ غور و فکر کریں کہ میں جو کما رہا ہوں حلال طریقے سے کما رہا ہوں یا حلال کے علاوہ حرام طریقے سے کما رہا ہوں۔ حلال حرام میں تمیز کرتے ہوئے حلال کو اپنائیں، اور حرام مال سے اگرچہ کہ بہت زیادہ مال نظر آئے، اگرچہ کہ بہت زیادہ فائدہ نظر آئے، لیکن اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے حرام کو چھوڑتے ہوئے حلال کو اختیار کر لیں، اور اس مال کو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں خرچ کریں۔ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، اس کی بہت لمبی تفصیل ہے، وہ عرض کرنا مقصود نہیں۔ مقصود یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مختصر سی زندگی دی ہے، اس مختصر سی زندگی کو ذریعہ بنانا ہے آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا، کہ ہم اگر اس مختصر سی زندگی کو اللہ کی اطاعت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری آخرت کی زندگی، آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی ہے وہ کامیاب ہو جائے گی، اور ہم دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران کہلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک طریقہ امت میں رائج رکھا ہے کہ جو بھی قوم اس دنیا میں گزری ہے وہ اپنی تاریخ اور اپنی زندگی کے کام کاج کرنے کے لیے تاریخ یاد رکھتی تھی، تاریخ مقرر کرتی تھی، تاریخ مقرر کرنے کے بعد اس تاریخ کے مطابق، اس کیلنڈر کے مطابق اپنے کام انجام دیا کرتی تھی۔ یہ زمانے قدیم سے طریقہ چلا آ رہا ہے من جانب اللہ۔ بعض لوگ، بعض اقوام، بعض قومیں بادشاہوں کی بادشاہت کے عروج و زوال کی جو دن ہوتا ہے، جو تاریخ ہوتی ہے، اس کو تاریخ مقرر کر کے وہاں سے اپنی تاریخ گنتے ہیں کہ اس کے بعد یہ مہینہ، اس کے بعد یہ ہفتہ، اس کے بعد یہ سال، اس کے بعد وہ سال۔ بعض لوگ عجیب و غریب واقعات کے رونما ہونے پر، مشہور و معروف واقعات پر تاریخیں مقرر کرتے ہیں۔ جیسے یہودیوں نے اپنی تاریخ مقرر کی تھی، بیت المقدس کے ویرانی کا واقعہ جو ہوا تھا اس واقعے کو مقرر کرتے ہوئے وہاں سے انہوں نے تاریخ گنوائی تھی اور اسی تاریخ کے مطابق اپنے کام کاج انجام دیا کرتے تھے۔ عیسائیوں نے اپنی تاریخ مقرر کی، عیسی علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس تاریخ کو مقرر کرتے ہوئے اپنے سارے کام انجام دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اہل عرب واقع فیل سے اپنی تاریخ کو گنتے ہیں، شمار کرتے ہیں۔ واقع فیل تو مشہور معروف واقعہ ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس صورت میں جو واقعہ مذکور ہے کہ ابرہہ نے لشکر لے کر آیا تھا ہاتھیوں کا کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے، تو اس واقعے کو بنیاد بنا کر اہل عرب اپنی تاریخ شمار کرتے تھے، اسی کے مطابق سارے کام کاج کرتے تھے۔ اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں نے اپنی ہجری تاریخ اور آغاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے گنوایا، اور یہ گننے کا معاملہ جو شروع ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے وہاں سے سن ہجری شمار کرنا شروع ہوئی۔ اسی کے مطابق مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے سارے کام انجام دیں، کیونکہ تاریخ کو یاد رکھنا بھی قوموں کی کامیابی کامرانی کا ذریعہ بنتا ہے، اور ایک فرض کفایہ عمل ہے تاریخ کو یاد رکھنا، اسلامی تاریخ کو۔ یعنی بعض لوگ اس کو یاد رکھ لیں تو سب پر سے یہ ذمہ ساقط ہو جاتا ہے، جیسے نماز جنازہ ہے اور اسی طرح اعتکاف ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ، اعتکاف بھی کہ فرض کفایہ، کہ اگر محلے میں سے ایک آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو سارے لوگوں سے ذمہ ہٹ جاتا ہے، چند لوگ بھی جنازے میں شریک ہو جائیں تو سارے لوگوں سے ذمہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تاریخ کے یاد رکھنے کا بھی معاملہ ہے کہ اس کو بھی یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ اگر تاریخ کو یاد نہیں رکھیں گے، اس کے مطابق اپنے کام انجام نہیں دیں گے تو سارے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ یہ بھی فرض کفایہ والا عمل ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سال کے آغاز، سال کی ابتدا، سال کا اختتام، مہینوں کے نام، اسلامی مہینوں کے نام، سن ہجری کا آغاز، کون سا سن چل رہا ہے، ہجری کا کون سا سال چل رہا ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے، 12 مہینوں کے نام اسلامی نام کے اعتبار سے سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے مطابق اپنے کام ہم انجام دیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کے بہت سارے احکام اسی پر منحصر رکھے ہیں۔ اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عبادتیں بھی رکھی ہیں کہ نمازیں اپنے متعین وقت میں طے ہے کہ 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز اپنے وقت میں متعین ہے، وقت کے ساتھ مربوط اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی طرح روزے سال کے 12 مہینے میں سے ایک مہینہ فرض کیے گئے، تاریخ کے ساتھ مربوط ہے، جڑے ہوئے ہیں۔ حج جیسے فرض یہ بھی
ایام اور اوقات کے ساتھ متعین ہیں کہ چند لمحات چند دن ایسے متعین کر دیے کہ ان کے علاوہ دنوں میں حج ادا نہیں کیا جاتا، مقامات بھی طے کر دیے، اوقات بھی طے کر دیے، دن ایام بھی طے کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ عمرے تمہارے صحیفے ہیں، تم ان صحیفوں کو دوام بخشو، یعنی ان نام اعمال میں، ان صحیفوں میں اپنے اچھے اعمال درج کر کے ان کو دوام بخشو۔ اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایام، یہ دن تمہاری عمریں ہیں کہ جب ایک دن گزر جاتا ہے تو تمہاری زندگی کا ایک حصہ گزر جاتا ہے۔ تو ان دنوں کی بڑی قدردانی کرنی چاہیے، تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، تاریخ سن ہجری یاد رکھنا چاہیے جو فرض کفایہ ہے۔ ہم سال کے آغاز پر صحابہ کرام کی زندگیوں کو ٹٹولتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو کبھی بھی کہیں پر بھی ایسا نہ عملی طور پر ہمیں نظر آیا، نہ مطالعہ میں کرنے سے بات گزری کہ سال کے آغاز پر خوشیوں کا انہوں نے جشن منایا ہو، خوشیاں منائی ہو، ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہو، ایسا کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ نہ ہی اسلامی سال کے آغاز پر، نہ ہی شمسی طور پر سال کے آغاز پر، کسی بھی طور پر سال کے آغاز پر خوشیوں کا اور جشن کا معاملہ ان کے وہاں نظر نہیں آتا، بلکہ محاسبہ تو نظر آتا ہے کہ ہر روز، ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر سال اپنی زندگیوں کا محاسبہ ضرور کرتے تھے کہ گزشتہ سال کس طرح ہم نے زندگی گزاری، کیا ہمارے گزشتہ سال ہم نے اللہ کی اطاعت میں گزاری ہے یا اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے، کیا گزشتہ سال ہم نے نمازوں کی ادائیگی پابندی سے کی ہے یا نہیں کی ہے، حج فرض ہونے کے بعد ہم نے حج عمرہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، روزے زندگی میں فرض ہونے کے بعد وقت متعینہ پر ہم نے روزے رکھے ہیں یا نہیں رکھے ہیں، قرآن کے جو حقوق ہم پر ہیں ہم نے ان حقوق کو ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، غریبوں محتاجوں کے حقوق ہم نے ادا کیے ہیں یا نہیں کیے، بیواؤں کا سہارا بنے ہیں یا نہیں بنے ہیں، یتیموں کا سہارا بنے ہیں یا نہیں بنے ہیں، اس بات کا محاسبہ تو ملتا ہے، لیکن سال نو کا جشن، سال نو کی مبارکبادی کہیں پر بھی نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں، نہ تبع تابعین کے زمانے میں، نہ ہی اولیاء کرام کی زندگیوں کے ٹٹولنے سے ہی ملتا ہے کہ انہوں نے کہیں پر بھی سال کے آغاز پر جشن منایا ہو، مبارکبادی ایک دوسرے کو دی ہو، کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ لیکن مسلمان ہیں کہ دھڑلے سے غیروں کی دیکھا دیکھی، اور وہ لوگ جو دین سے دور ہیں، بظاہر مسلمان ہیں، غیروں کی دیکھا دیکھی اپنے دین کو، اپنے اقدار کو، اپنی روایتوں کو، اپنی تہذیب و ثقافت کو حقیر سمجھتے ہوئے غیروں کی تہذیبوں کو، غیروں کے طریقوں کو، رسوم و رواج کو اپنا رہے ہیں، اور اپناتے ہوئے سال کے آغاز پر جشن مناتے ہیں ہیپی نیو ایئر کے نام سے، اور جانے انجانے میں ہی صحیح وہ کام انجام دے دیتے ہیں جو اللہ کو بڑے ناپسند ہے، جو غیروں کے طریقے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو غیر قوموں کی تشبیہ مشابہت اختیار کرے گا، اسی قوم کے ساتھ، انہی قوم کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ سال نو کا آغاز جب ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، انہوں نے اس جشن منانا شروع کیا تھا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی پیدائش کے تحت وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور یہ خوشیاں ساری دنیا میں منائی جاتی ہیں، اور سال کے آغاز تک، نئے سال کے ابتدا تک اس کو منایا جاتا ہے۔ یہ عیسائیوں کی ایجاد کردہ رسم ہے، عیسائیوں کی ایجاد کردہ بدعت ہے، جس پر مسلمان قدم بقدم چل رہے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ڈرایا اپنی امت کو کہ قیامت کے قریب تم بالشت ببالشت، قدم بقدم غیروں کی طرح ان کے طریقوں پر اپنی زندگیاں گزاریں گے، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر ان میں سے اگر کوئی گوہ کے بل میں گیا ہے تو تم بھی اس گوہ کے بل میں چلے جاؤ گے۔ گوہ ایک رینگنے والا پرندہ ہوتا ہے، چپکلی کی طرح، اس کی بل بھی معمولی ہوتی ہے۔ اس کی تشبیہ اس لیے دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنا تنگ راستہ، اتنی چھوٹی سی بل ہوتی ہے، اگر کوئی پہلے زمانے میں
یعنی یہود و نصارہ کے زمانے میں کوئی یہودی کوئی نصرانی اگر اس بل میں گیا ہوگا تو تم بھی اس کے قدم بے قدم رکھتے ہوئے اس بل میں جانے کی کوشش ضرور کرو گے۔ مثال دے کر سمجھانا یہ تھا کہ جو مغربی تہذیب ہے اس کو اپنانے میں فخر محسوس کریں گے اور اپنے اسلامی تشخصات کو، اسلامی طور طریقوں کو اور شریعت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور حقیر سمجھتے ہوئے اس کو اپنانے سے گریز کریں گے، بالکل دور ہٹیں گے۔ فیشن کے نام پر مغربی تہذیب کو اپنائیں گے، اقدار، روایات اور تہذیب و ثقافت کے نام پر مغربی تہذیب کو اپنائیں گے۔ اسی تہذیب کو اپنانے کا نتیجہ ہے جو ہر گھر میں، تقریباً گھروں میں بچوں کے برتھ ڈے منائے جاتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی سکھاتے ہیں کہ ہر سال کے اختتام پر خوشی منانا چاہیے، کیک لا کر کاٹنا چاہیے، دوست و احباب میں اس کو تقسیم کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، بلکہ مسلمانوں کا تو طریقہ یہ رہا ہے محاسبہ کرنے کا، صبح سے شام تک کے اعمال کا محاسبہ کرنے کا، ایک ہفتے کا محاسبہ کرنے کا، شروع سال سے سال کے اختتام پر سال بھر کے اعمال کا جائزہ لینے کا کہ میں نے اس سال، گزشتہ سال مکمل قرآن کی تلاوت کی ہے یا نہیں کی، کیا میں نے شریعت کے احکام کو جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کو میں نے اپنایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو میں نے گزشتہ زندگی میں اپنایا ہے یا نہیں اپنایا ہے۔ یہ ساری باتوں کا جائزہ محاسبہ تو ملتا ہے، لیکن کہیں پر بھی سال کے اختتام پر اور سال کے آغاز پر خوشی اور مبارکبادی کا موقع نہ صحابہ کی زندگی میں ملتا ہے، نہ تابعی کی زندگی میں ملتا ہے، نہ ہی بزرگان دین کی زندگی میں ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چاہے وہ اسلامی سال کا ابتدا ہو، اختتام ہو، یا شمسی اعتبار سے عیسوی سال کا ابتدا اختتام ہو، اس پر ہم اپنا محاسبہ کریں، بلکہ ہر روز اپنا محاسبہ کریں کہ صبح سے شام تک میں نے 5 نمازیں ادا کی ہے یا نہیں کی، قرآن کی تلاوت آج ہوئی ہے یا نہیں ہے، صدقہ و خیرات میں نے آج کسی کو کیا ہے یا نہیں کیا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ میں نے پھیرا ہے یا نہیں پھیرا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو میں نے آج پورا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اس بات کا حساب، اس بات کا محاسبہ ہمیں روزانہ لینا چاہیے، دن کے اختتام پر، ہفتے کے اختتام پر، مہینے کے اختتام پر، سال کے اختتام پر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ میرے دن، ہفتے، مہینے اور سال کس طرح گزرے ہیں، کیا میں اللہ کا فرما بردار بندہ بن سکا، کیا میری عبادتوں میں گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال عبادتوں میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کہ میری پہلی زندگی جس طرح بے نمازی کی طرح زندگی گزر رہی تھی، گناہوں میں لت پت زندگی گزر رہی تھی اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزر رہی تھی، کیا میری زندگی اسی طرح جاری ہے، کیا میں آئندہ اسی طرح زندگی گزاروں گا یا نہیں گزاروں گا، اس پر عزم مصمم کرنے کی ضرورت ہے، پختہ عزائم ارادے کرنے کی ضرورت ہے کہ میری گزشتہ جتنی زندگی گزر گئی میں اس پہ سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور اس کے سارے فرائض میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آئندہ اللہ سے اپنے آپ میں یہ عہد کریں کہ آئندہ ایسے اعمال انجام نہیں دوں گا جس سے اللہ ناراض ہو، جس سے فرائض مجھ سے چھوٹیں، جس سے میں یہود و نصرانیوں کی طرح دکھنے لگوں، نہ ہماری وضاقتہ ایسی ہو کہ غیروں سے مشابہت ہو جائے، نہ ہی ہمارے معاملات ایسے ہوں جو غیروں کے اندر ہوتے ہیں، نہ ہی ہماری تجارتیں ایسی ہو جو غیروں کی تجارتیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن افسوس، آج غیروں نے مسلمانوں کے معاملات کو اپنا لیا ہے، تجارتیں انہوں نے اپنا لی ہے، سچائی کو، امانت داری کو، دیانت داری کو انہوں نے اپنا لیا، آج اس کی وجہ سے وہ کامیاب ہے۔ مسلمان صرف نام کے مسلمان رہتے ہوئے ساری خرافات کو، ساری بدعات کو، سارے رسوم و رواج کو اپنا رہے ہیں، غیروں کے طریقوں کو اپنا کر اس میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ علامان والحفیظ، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، شریعت کو پڑھیں، شریعت کو جانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تب کہیں جا کر ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب کہلائیں گے۔ قیامت کا تو وہ منظر ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روایت کے راوی ہے، فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ، کہ قیامت کے دن کسی بھی انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک وہ چند سوالوں کے جوابات نہ دے دیں، عن عمرہ فیما افناہ، کہ ہم نے تم کو زندگی دی تھی، زندگی کا ایک بڑا حصہ دیا تھا، کہاں پر اس کو لگایا، کہاں پر زندگی کھپائی،
وعن علمہ فیما فعل کہ ہم نے تم کو علم دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا، وعن مالہ من این اکتسبہ فیما انفقہ کہ ہم نے تم کو مال دیا تھا، کیا مال کو حاصل کرنے کے طریقے حلال تھے یا حرام؟ پھر دوسرا سوال مال کے تعلق سے ہوگا کہ مال کو تم نے کہاں خرچ کیا، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کیے ہیں یا نہیں کیے؟ وعن جسمہ فیما ابلاہ اور تم کو تندرست توانا جسم عطا کیا تھا، اپنے جسم کو کہاں پر لگایا، اپنی طاقت کو کہاں خرچ کیا؟ اس تعلق سے سارے سوالات ہو گئے۔ اس دنیا سے ہمیں گزر کر خبر کے اندر جانا ہے، اس کا ہمیں استحضار ہونا چاہیے کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد خبر میں جانا ہے، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینا ہے، میدان محشر قائم ہونا ہے، وہاں پر بھی سوالات کے جوابات دینا ہے، پلصراط پر کس طرح میں بجلی کی طرح گزر جاؤں، کس طرح میرے نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں اور جنت کا فیصلہ میرے حق میں کر دیا جائے۔ اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کا لاہے عمل بنائیں کہ گزشتہ زندگی جو گزر گئی اس پر توبہ تائب ہو، سچی توبہ کریں اور آئندہ زندگی کے لیے جتنے بھی چند لمحات، چند دن، چند سال زندگی کے بچے ہیں، چند ایام بچے ہیں، اس میں اللہ سے سچی پکی توبہ کرتے ہوئے رجوع کرے اللہ سے کہ آئندہ میں اخلاص والی زندگی، ایمانداری والی زندگی، دیانتداری والی زندگی اور مسلمان والی زندگی گزاروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، رسم و رواج سے، لہو لعاب سے اور سال کے آغاز پر جو خرافات ہمارے اندر جنم لے چکے ہیں، سال کے اختتام پر جو برتھ ڈے کے نام پر ہمارے اندر خرافات چل پڑے ہیں، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔